نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قابل قدر بزرگوں بھائیوں، انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد میں لوگ اس کو یاد کریں۔ ایسی زندگی گزارنا جانوروں کی طرح کہ جن کے زندگی کا مقصد ہے بس پیدا ہوئے، کھانا پینا، اپنا وقت پورا کرنا اور وقت ہو جائے تو مر جانا، یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی ایسی گزارے کہ ہم جا رہے ہو تو ہمارے پیچھے سینکڑوں لوگ ایسے کہنے والے ہو کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا، امت کا درد رکھنے والا، فکرے رکھنے والا، اپنے گاؤں کی، اپنے محلہ کی فکرے کرنے والا، مردوں اور مستورات کی فکریں اپنے اندر لیے ہوئے، ایسا کہنے والے سینکڑوں کا مجمع ہو، یہ زندگی کا نام زندگی ہے۔ ہمارے مربی حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش نور اللہ مرکزہ ہمیں نصیحت میں اکثر ایسا فرمایا کرتے تھے کہ زندگی گزارو تو بانگ بند کر کے زندگی مت گزارو، بس مر جاؤ تمہیں کوئی یاد کرنے والا نہ ہو، ایسی زندگی مت گزارو۔ ایسے کچھ کام کر کے جاؤ، اپنی یادیں پیچھے چھوڑ کر کے جاؤ اور اپنے پیچھے کچھ ایسے رجال اور ایسے افراد تیار کرو کہ تم جاؤ، تمہارے بعد میں تمہارا کام، تمہارا مشن، تمہاری تحریک، تمہاری ذہنی سوچ، یہ کام چلتا رہے۔ یہ تو کچھ زندگی ہے۔ ہمارے سامنے ابھی جو مسائل آئیں گے، جو واقعات، جو فضائل آئیں گے، وہ فضائل ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایسی زندگی گزاری، ایسی قربانیاں دی کہ آج ہم سینکڑوں سال بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ بس یہ یاد کرنے کی وجہ کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ اپنے سینے میں امت کا درد رکھنے والے، فکر رکھنے والے، وہی درد اور فکر کے نتیجے میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، جو کارناموں کو قرآن نے محفوظ کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں میں اس کو محفوظ کر لیا۔ اور ہم حج میں جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری یادگاریں، بہت ساری سنتیں اور ان کے زندگی کے بہت سے کام کاج، یہ ہمارے لیے حج کا ایک رکن بن گیا۔ وہ کریں گے جب ہمارا حج مکمل ہوگا۔ بس یہ مقصد ہے ہماری زندگی گزارنے کا، زندہ دنیا میں آنے کا۔ ایسے آ گئے اور کچھ ایام گزار کر کے چل دیے، اس کا نام زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اس لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ تو زندگی ایسے گزاریں جو حدیث پاک میں کہا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور ایک روایت دارقطنی کی، اس میں کہا گیا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان تو اس کا نام ہے کہ وہ ایسا جیے کہ اس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ محدثین نے یہ حدیث پر بہت لمبا چوڑا کلام کیا ہے۔ زبان اور ہاتھ سے مراد خاص طور پر زبان ہاتھ نہیں، بلکہ ایسا جیے کہ اپنے بدن کے کسی عمل سے، کسی قول اور بات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تمہارے محلے میں سارے تم سے خوش ہو، تمہارے گھر میں سارے خوش ہو، تمہارے گاؤں میں سارے خوش ہو، مسجد میں آئے تو سارے نمازی ہم سے خوش ہو، سارے علاقے کے لوگ ہم سے مانوس ہو۔ یہ ایک زندگی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ہم روزانہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہم سناتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ میری طرف سے باتیں پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہو۔ آیت کا مطلب کیا؟ چھوٹی سی چھوٹی بات، یہ چھوٹی بات سمجھ کر کے اس کو چھوڑ مت دینا، اس لیے کہ میرا کلام جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے
میرا ایک کلمے کا بول ہوگا، لیکن وہ کلمے میں پوری شریعت کا سمندر اس میں سمویا ہوا ہوگا۔ اس لیے میری بات چھوٹی لگے لیکن چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دینا۔ آپ نے بیان فرمایا الدین النصیحۃ، یہ دو کلموں کا ایک جملہ اور ایک بول اور ایک فکرہ ہے۔ الدین النصیحۃ، دین تو نصیحت کا نام ہے، ہمدردی کرنے کا نام ہے، خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا نام ہے۔ اب یہ دو کلموں کے کلام میں پوری شریعت اس میں آ گئی، اس میں ایمانیات آ گئے، اس میں اخلاق آ گئے، اس میں معاملات آ گئے، اس میں معاشرات آ گئے، اور اس میں عبادت، یہ ساری لائن اس میں آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان الدین والنصیحہ، بس خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کے ساتھ میں ہم دنیا میں جیے اور کچھ ایسے پرائیویٹ اعمال کیا کرے کہ جو اعمال ہمارے اور اللہ کے درمیان میں راز ہو، کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے مخصوص اعمال ہونے چاہیے کہ وہ اعمال کو ہمارے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، آدمی جب اس کے لیے آڑا وقت آ جائے، کوئی ایسی حالت پریشانی آ جائے، تو پریشانی کے وقت میں اپنی زندگی کے وہ اعمال جو اس نے پرائیویٹ کیے کسی کو معلوم نہیں، ان اعمال کا وسیلہ اور واسطہ لے کر کے اگر اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ اس لیے زندگی میں کچھ ایسے مخصوص اعمال، پرائیویٹ اعمال ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ ابھی ہم سب جو جمع ہوئے بھائی، میں انتظار کر رہا ہوں دوسری مسجد سے آ جائے ساتھی، اتنی دیر میں پھر اصل بات شروع ہو جائے۔ تو زندگی ایسے گزارے کہ وہ زندگی گزارنے کے بعد میں زندگی میں کچھ ایسے مخصوص ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ ان کی اولاد کو بنو یعقوب، بنو اسرائیل کہا جاتا۔ تو وہ بنو اسرائیل کے چند لوگوں کا واقعہ بیان کیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مولانا یوسف صاحب، مفتی صاحب، تو حدیث پاک میں وہ واقعہ بیان کیا۔ وہ 3 شخص جا رہے تھے اور جانے کے درمیان میں بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی کھوج کے اندر وہ چلے گئے، اور پھر خدا کا کرنا ایسا کہ بارش کی وجہ سے ایک بہت بڑی چٹان آئی اور وہ کھوج کا منہ بند کر دیا، اندر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو اس وقت ہمیں اب کوئی راستہ نہیں، اندر سے باہر کیسے نکلے، کوئی راستہ نہیں۔ تو سب نے وہاں سوچ کر کے مشورے میں طے کر لیا کہ بھائی اپنے زندگی کے وہ مخصوص پرائیویٹ اعمال سوچو اور دیکھو جو ہم نے کیے صرف اللہ کے لیے، اور ہمارے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تینوں کو ایک ایک عمل یاد آ گیا، اور ہر ایک نے اپنے وہ عمل کے واسطے سے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ مصیبت سے چھٹکارا دے دیا۔ وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہو، فضائل اعمال میں وہ حدیث ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ حدیث ہم سنتے ہمیں یاد دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کے اندر ضرورت ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارے کہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو، اور کچھ ایسے مخصوص اور پرائیویٹ اعمال ہو کہ وہ اعمال جب ایسی مصیبت کا وقت آ جائے تو اللہ کے سامنے ہم ان اعمال کو وسیلہ بنا سکے، اور ان اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بھی جو جمع ہونا ہوا ایک عظیم مقصد کے لیے، وہ مقصد یہ ہے، چند دنوں کے بعد میں ہمارے سامنے جو موسم آنے والا جس کو ہم کہتے ہیں قربانی، وہ قربانی کے کچھ مسائل، فضائل ہمارے سامنے آ جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم جمع ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ جمع ہونے سے بہت فائدہ ہوا، ہمارے گاؤں میں قربانیوں میں اضافہ ہوا۔ بہت سے ایسے لوگ جن کو معلوم نہیں تھا کہ ہم پر قربانی کا وجود ہے، ان کو پتا چلا، بہت سو نے پوچھا اس وقت ہمیں
کہ یہ طریقے کے اعتماد سے تو ہم پر سالوں سے قربانی واجب ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بھی لوگ جن کے سامنے مسئلہ نہیں ہوتا اور مسئلہ جب آتا ہے تو پتہ چلتا، بہت سے مجمع میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے اوپر حج فرض ہے، قربانی فرض ہے، صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہے، اور مسئلہ معلوم نہیں تو مسئلہ یہ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعمال کرنا تو درکنار، اور اوپر سے وہ لوگوں کے صدقات اور زکات کو کھا رہے ہیں۔ اکثر جگہ پر میں کہتا ہوں کہ یہ زکات کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں بات کہاں کہی جا سکتی ہے؟ قرآن کا حکم ہے وآتوا الزکاۃ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بھی پوچھتے ہیں، بہت سے مفتیان کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھتے کہ فلانے صاحب کو، فلانی بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ یہ ذمہ داری مفتی کی نہیں جواب دینے کی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وآتوا الزکاۃ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زکات کا تم حساب کرو، اور حساب کر کے تم خود تحقیق کر کے فقیر کے گھر جا کر کے اس کو مالک بناؤ۔ ایتا کے معنی فقیر کی ملکیت میں دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا تحقیق کر کے دیا کرو۔ بہت سے لوگ زکات دیا کرتے ہیں، صدقہ فطر دیا کرتے ہیں، لیکن ان کی زکاتیں ادا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی درمیان میں مسئلے کے ضمن میں آئے گا، بہت سو پر قربانی واجب، صدقہ فطر واجب، جس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو تو وہ زکات نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھیے ہمارے سامنے جو موسم آنے والا ہے بقرعید کا، یہ اسلام میں بہت بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار، مذہب اسلام میں صرف دو تہوار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر بن کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کے سامنے دو دین تھے۔ وہ دو دینوں کو فقہا نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا کہ اس کا نام تھا نیروز اور مہرجان، اور یہ دو دین بالکل موافق موسم میں آتے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، ایسے معتدل موسم میں آتے۔ تو وہ نیروز اور مہرجان میں ذرا کرتب دکھاتے، کھیل کود کرتے، خوشیوں کا اظہار کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا صحابہ کرام کو کہ وہ دو دنوں میں ذرا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یلعبون فیہما، تو آپ نے سوال کر لیا ما ھذان الیومان، یہ دو دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب میں یہ جواب دیا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، آقا ہم زمانے جاہلیت میں بھی یہ دو دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے، اور یہی رسم یہی دستور چلا آ رہا، اور آج بھی ہم خوشی کے اظہار کے لیے دو دن ہم نے متعین کیے۔ آقا نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بہترین دو دن عطا فرمائے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک قربانی کا دن ہے اور ایک رمضان کے بعد آنے والا عید کا دن ہے۔ بس مذہب اسلام میں یہ دو تہوار ہے، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں، اور یہ بہت عظیم تہوار ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے دو تہواروں کے پیچھے۔ مذہب اسلام میں دو تہوار، اس کو بہت شوق کے ساتھ، بہت ذوق کے ساتھ میں، بڑی رغبت اور خوش دلی کے ساتھ میں ہمیں وہ تہواروں کو اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں منانا۔ یہ قربانی کا جو وقت ہے تو ہم بڑے شوق کے ساتھ میں قربانی کریں۔ حدیثوں میں اس کے کیا فضائل ہے، وہ فضائل کو ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور بہت شوق اور رغبت کے ساتھ میں قربانی کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتی ہے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک فرمان ہے، قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحج، 11ویں، 12ویں۔ آپ نے فرمایا یہ 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کے خون بہانے سے کوئی زیادہ عمل محبوب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانا، یہی جانور کا خون بہانا اسی کا نام قربانی ہے۔ گوشت کا نام قربانی نہیں، وہ احراق الدم، بس چھری چلا دی اور جانور کو ذبح کر دیا، خون بہا دیا، تمہارا عمل پورا ہو گیا، قربانی کا وجوب مکمل ہو گیا۔ گوشت کا کھانا یہ سب ظاہر باتیں ہیں، تو یہی احراق الدم
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور جو جانور تم اللہ کے نام پر قربان کریں گے قربانی کریں گے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَعَضَلَاتِهَا کہ یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے پوروں سینگوں اور بالوں سمیت کھڑا ہو کر کے آئے گا. کیوں کھڑا ہو کر کے آئے گا؟ یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک ایسا متبرک اور برکت والا عمل ہے کہ وہ جانور کے وہ اعضاء کہ جن اعضاء کو تم بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو اللہ کے یہاں پر وہ عضو بھی بیکار نہیں. کل وہ جو تم نے بالوں کو چھوڑ دیا پوروں کو چھوڑ دیا سنگوں کو اس کو توڑ کر پھینک دیا لیکن کل قیامت کے دن وہ آزادی آ جائیں گے اور ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں ثواب اور ثمرہ عطا فرمائیں گے. جانور کا کوئی عضو اور کوئی حصہ بیکار نہیں جائے گا. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَعَضَلَاتِهَا یہ جانور آئے گا. ایک حدیث میں بیان کیا گیا کیوں جانور آئے گا. حدیث میں ہے کہ یہ جانور کو دنیا میں جو تھا اس سے 10 گنا بڑا وزنی بنا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا. تمہارے نامہ اعمال کے وزن کو بڑھانے کے لیے اب آدمی نے ایک قربانی کی اور بہت ماشاءاللہ مضبوط جانور کی قربانی کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مضبوط جانور کو پسند کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو پھر آقا کون سا جانور خریدتے اشترا کبشینی عظیمینی سمینینی املحینی اقرنینی موجوعینی. اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مینڈے خریدتے اور وہ مینڈے جیسے عظیم بہت زیادہ اچھی قیمت والے. سمینین وہ 2 مینڈے پور گوشت کا ہٹے کٹے مستنگے ہوتے. سمینین اقرنین وہ 2 مینڈے سینگوں والے ہوتے. سینگ والا جانور بڑا مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مضبوط جانور کا انتخاب فرماتے. املحین کہ وہ ایک رنگ کا نہ ہوتا وہ جانور الگ الگ رنگ والا کالا سفید سرخ چک کبرے رنگ والا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ حکم دیا کہ جانور خرید کر کے لاؤ تو ہمارا بھی کب سن اکرن آپ نے حکم دیا بھائی کیسا مہنگا لاؤ گے ایسا مہنگا جو سینگ والا ہو. اور پھر آگے ینظرو بھی سواد وَيَبْرُقُ بھی سواد وَيَتَقُ بھی سواد کہ جو دیکھے کالے میں بیٹھے کالے میں اور چلے کالے میں. یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج آپ جانور کیسا انتخاب فرماتے. ایک وہ حدیث میں آپ نے بیان فرمایا بہت پر گوشت کا زیادہ اچھی قیمت والا سینگ والا سینگ دار اور یہاں پر آپ فرماتے صحابی کو حکم دے رہے ایسا مہنگا جو سینگ والا ہو اور وہ دیکھتا ہو کالے میں. اس کا مطلب کیا یہاں پر آپ کے چاروں طرف کالا تیلک ہو یہاں پر. اب یہ آپ کے چاروں طرف اب دیکھیے یہ خوبصورتی کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں. راوی آقا جو جانور کا انتخاب فرماتے تو ینظرو کی سواد یعنی کالے کے بیچ میں سے یہاں گول تیلک ہو کالا ادھر گول تیلک ہو کالا اور یبرقو کی سواد وہ بیٹھے کالے میں تو یہ نیچے والا پورا پتا پیٹ والا یہ کالا ہو کہ اس میں وہ بیٹھے یعنی یہ حصہ کالا ہو. وَيَتَقُ کی سواد اور وہ چلے کالے میں یعنی اس کے پاؤں کالے ہو. تو دیکھیے یہ خوبصورتی میں کیسا عجیب اتنا پتا کالا ہو اتنا کالا ہو اور اتنے پاؤں کالے ہو اور باقی الگ رنگت کا ہو. اور ایک روایت میں الگ ہے وَيَأْكُلُ کی سواد وہ کھائے کالے میں یہاں کالا ادھر کالا اور یہ پتا کالا اور آنکھیں کالی. یعنی مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام جانور کو پسند کرنے میں خوبصورت سے خوبصورت مضبوط سے مضبوط جانور کا انتخاب فرماتے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں بکیلی سے کام نہ لیتے. ہاں بکیلی سے بخل سے کام نہ لیتے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک پسند تھی، بہت شوق سے اللہ کے نبی علیہ السلام جانور کی قربانی دیا کرتے تھے، اور ایسا خوبصورت جانور خود بھی خریدتے، وہ روایت میں کہا گیا۔ اور جب آپ کسی کو حکم دیتے تو بھی آپ ان کو نصیحت کر کے فرماتے ایسا مہنگا اور ایسا جانور خرید کر کے لانا جس میں یہ صفات ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا، بدائے نے لکھا ہے کہ جانور جب قربانی کا خریدا جائے تو وہ ذرا موٹا تازہ قیمت کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور جس کی 15-20 ہزار قیمت لگ سکتی ہو اور پھر اس کو 40-50 ہزار میں اس کو خریدا جائے، یہ تو اسراف ہے۔ مفتیان کرام میری بات کی تائید کریں گے، یہ اسراف ہے۔ مفتی شبیر صاحب مراد آبادی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جو جانور جس قیمت کا ہو، جس پوزیشن کا ہو، وہی پوزیشن میں وہ قیمت میں اس کو خریدا جائے۔ اس سے زیادہ اگر خریدا جائے تو یہ ریاکاری کا جانور ہے۔ اس میں ریاکاری کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذرا اچھا مضبوط جانور آپ لوں گے تو کچھ قیمت میں تو فرق ہوگا، آپ کو قیمت دینی پڑے گی۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونھا واسعارھا واجلافھا، کیوں آئے گا وہ؟ نامہ اعمال میں تمہارے وزن کو بڑھانے کے لیے۔ اب تم نے زندگی پر قربانیاں کی تو 10 قربانیاں، 15 قربانیاں، 20 قربانیاں، نامہ اعمال میں کتنا وزن بڑھے گا انداز لگاؤ۔ اور وہ ایک جانور 10 گنا بڑھ کر کے آئے گا۔ 50 کلو کا آپ نے ایک جانور قربان کیا تو وہ 500 کلو بن کر کے آئے گا۔ ہاں، 500 کلو بن کر کے وہ آئے گا۔ اب یہ ہر سال آپ نے قربانیاں کی ہے تو نامہ اعمال میں کتنا وزن بڑھ جائے گا، جبکہ اس وقت ہمیں نامہ اعمال کو جھکانے کے لیے، کامیابی کے لیے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت ہمیں یہ قربانیاں یہ ہمارے لیے جنت کے جانے کا سبب وسیلہ بنیں گے۔ ایک حدیث سے علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی جامع الاحادیث میں، آپ نے ارشاد فرمایا استفرغوا ضحاياكم فإنها متاعكم على الصراط، وہ جانور کیوں کل قیامت کے دن آئے گا، یہ حدیث میں بیان کیا۔ آپ بیان فرماتے اپنے قربانی کے جانوروں کو خرید لو، خرید کر اپنے پاس رکھو، پالو پوسو، اور ان کے اوپر محنت کرو، محنت کے بعد میں ان کو مضبوط اور فرتا بناؤ، ہاں موٹے بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنها متاعكم على الصراط، یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں بننے والے ہیں۔ اور سواری آدمی چاہتا ہے کہ بہت اچھی سواری ہو۔ عام طور پر میں کہتا ہوں کہ سواری اس کا گلاس اچھا ہونا چاہیے، اس کے اسٹیئرنگ برابر ہونی چاہیے، ٹائر برابر ہونے چاہیے۔ وہ کہاں نے جو مسائل بیان کیے وہ مسائل کو آپ دیکھو یہ سواری کے ساتھ میں ملتے جلتے۔ اب اس کے کان بھی ٹھیک ہونے چاہیے، گلاس ٹھیک ہو جانور کا، ہاں یہ گلاس ٹوٹا ہوا ہو تو نہیں چلے گا، ٹائر اگر اس کا ٹھیک نہیں پنچر ہے تو نہیں چلے گا، لہٰذا اس کا پاؤ لنگڑا تو نہیں چلے گا، صحیح سالم پاؤ والا ہونا چاہیے۔ یہ غلوب کا مستقل بیان ہے، وہ کہاں نے بیان کیا۔ آپ سواری چاہتے ہو کہ اچھی سے اچھی سواری، ہر چیز اس کی عمدہ سے عمدہ ہو، تو وہ جانور کی اچھا سے اچھا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ عیب اس کا نام ہے کہ وہ چیز جانور میں نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں فرق آتا ہو تو اس کا نام ہے عیب۔ تو ایسی چیز وہ جانور میں نہ ہو جو عیب جو جانور کی خوبصورتی میں فرق آ جائے، تو ایسا عیبدار جانور نہیں، صحیح سالم۔ استفرغوا ضحاياكم فإنها متاعكم على الصراط، اپنے جانوروں کو موٹے بناؤ، مضبوط بناؤ، اس لیے کہ کل کو پل صراط پر تمہارے لیے سواریوں کا یہ انتظام ہے، سواریوں کا کام دینے والے۔ اور آقا خریدتے دو جانور اشترا کبشینی عظیمینی سمینینی اکرمینی املحین، جب قبرے موجوعین، کھسی کیے ہوئے جانور، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند تھی۔ پھر حدیث میں آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس جانور کے گردن پر چھری چلاؤں گے تو اس سے خون نکلے گا، زمین پر گرنے سے پہلے
اللہ کے یہاں ایک مقام اور ایک درجے پر وہ جانور پہنچ جاتا. یعنی اس کا مطلب اللہ کے یہاں پر خون کے گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا. یہ قربانی کا کہ جو اللہ کے یہاں زمین پر خون گرنے سے پہلے قبول ہو گیا، کیا مقام، کیا فضیلت ہوگی. اسی لیے حضرت انس تابعی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے لائے ہیں قربانی کے دن میں، اور 2 مینڈوں کی قربانی کرنا چاہتے. تو میں نے سوال کر لیا، علی بھائی یہ 2 مینڈے آپ کے لیے تو قربانی کافی ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا، مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی ہے، اوصانی ان یذبح کہ مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کروں. لہٰذا یہ وصیت کا نتیجہ ہے کہ میری طرف سے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے. انداز لگاؤ آپ کو اس عمل سے کتنا پیار ہوگا. آپ جا رہے تو وصیت فرما کر کے کہ میری طرف سے یہ سلسلہ جاری رکھنا. حج کے بارے میں شاید حدیث میں نہ ملے، نمازوں کے بارے میں شاید تذکرہ آپ کو نہ ملے کہ میری طرف سے نمازیں پڑھتے رہنا، میری طرف سے طواف کرتے رہنا، میری طرف سے حج کرتے رہنا. لیکن قربانی کی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 2 3 5 15 نہیں 100 جانوروں کی قربانی پیش کی. 100 جانوروں کی قربانی پیش کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. وہ تعلق تھا قربانی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، جس کے پر وہ قربانی کا وقت جو ہمارے سامنے آ رہا، جو عمل ہمیں کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت سنا کر ارشاد فرمایا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. جب یہ فضیلت آ گئی کہ یہ جانور کل تمہارے لیے سواری بن کر آئے گا، اپنے پوروں سنگوں بالوں سمیت کھڑا ہو کر آئے گا، خون گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا. اتنے سارے جب فضائل آ گئے، اب تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اور میری امتیوں اپنے جی کی خوشی سے قربانی کیا کرو. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اب قربانی کے دنوں میں غریب نہ بن جاؤ. قربانی کے دنوں میں غریب نہ بن جاؤ، اچھے خاصے لوگ. یہ قربانی کے دنوں میں مسائل پوچھتے. مولانا تھانوی علیہ رحمٰن نے یہ نصیحت فرمائی کہ ہم پر قربانی کا اگر وجوب نہ بھی ہو تو یہ فضائل سننے کے بعد میں ہم کو شوق ہونا چاہیے کہ ہم نقلی قربانی کریں. اس لیے کہ یہ جب 3 دن چلے جائیں گے تو یہ ثواب کمانے کا موقع نہیں ملے گا. اگر وجوب نہ ہو تب بھی اور واجب ہے پھر بھی ہم مسائل پوچھ کر کے پوچھنے کی کوشش کریں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے. ابھی وجوب سامنے آئے گا کہ کس کے اوپر واجب ہو رہی ہے. جس نے آقا فرماتے ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، بڑی خوشدلی کے ساتھ میں قربانی کیا کرو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا. کیا کہا؟ قالوا وما هذه الأضاحي یا رسول اللہ. آپ نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، کرنا شروع کر دیا، لیکن ہمیں بتائیے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں سمجھائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. یہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ واقعہ ہم جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا بیان کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے رہنے والے تھے. عراق میں ایک شہر ہے اور وہ پور شہر کے رہنے والے تھے. اللہ پاک نے یہ ایسا نبی ہے کہ جو نبی کے نسل میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام آئے آخری نبی، اور اللہ کے یہاں بڑے محبوب پیارے مقبول نبی تھے. خلیل کا ان کو لقب دیا گیا. پوری زندگی اللہ پاک نے ان کو امتحان میں رکھا. اور یہاں پر پور شہر اللہ پاک نے ان کو کہا ہجرت کرو، یہ سب چھوڑو، اپنا باپ دادا ہمارے وطن کو، اپنا مانوس وطن جہاں تم بڑے ہوئے پڑے تربیت پائی، اور فلسطین کے علاقے میں چلے جاؤ. اور یہاں سے وہ شام کے علاقے میں چلے گئے.
اور پھر وہاں پر کچھ رہے اور اللہ کا حکم آیا اور تمہاری بیوی حاجر کو لے کر چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کر کے تم حجاز کے علاقے میں چلے جاؤ، ان کو وہاں چھوڑ دو۔ صحابہ کو وہاں چھوڑا اور یہاں حاجرہ کو چھوڑ دیا مکہ مدینہ اور مکہ معظمہ صفا مروہ کے درمیان، تو حجاز کے علاقے میں چھوڑو۔ اب وہاں پر وہ اسماعیل رہے اور وہ پورا حجاز کا علاقہ ایک آدمی بھی اس میں نہیں تھا جس سے نصیحت ملے۔ آدمی تو آدمی ایسا پہاڑستان تھا کہ وہاں پر کوئی جانور بھی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، جانور رہنے کی غذا کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور وہاں غیر ذی زرع میں اللہ کا حکم ہوا کہ تم یہاں پر ایک بیوی اور ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور وہی اسماعیل جو پیاسے ہوئے تو اس کے نتیجے میں جبرائیل آسمان سے آئے اور جبرائیل نے آ کر کے ایک جگہ پر مارا، جس پر کے نتیجے میں زمزم کا وہ پانی جو آج ہم پیتے ہیں، بڑے متبرک پانی ہے یہ پانی جبرائیل کے پر کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر گئے، کوئی آدمی نہیں تھا۔ پھر یمن کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا جس کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ وہ قبیلہ جرہم پانی دیکھ کر کے یہاں پرندے کو اڑتے بیٹھتے دیکھا تو آ کر دیکھا کہ پانی، اور عرب میں پانی کی قلت تھی، جو پانی کی کمی کے نتیجے میں جہاں پانی دیتے وہاں پر وہ ڈیرے ڈال دیتے، اس لیے عربوں کو حدیث میں کہا گیا بنو ماء السماء، یا آسمان کے پانی کے ڈیرے ہیں، کہ جہاں پانی ملا وہاں پر ہی اپنا بسیرا، وہاں پر ہی اپنا ڈیرے ڈال دیتے۔ تو یہ قبیلہ یہاں پر آیا، پانی گئے، بہت بڑی نعمت، تو حاجرہ سے اجازت لے کر کے وہاں ٹھہر گئے۔ وہی قبیلہ کی ایک لڑکی سے اسماعیل کا نکاح ہوا اور پورا حجاز کا علاقہ وجود میں آیا۔ اس لیے یہ حجازیوں کو اور مکہ مدینہ والوں کو کہا جاتا ہے بنو اسماعیل۔ اور یہی اسحاق جو وہ وہاں فلسطین میں رہے شام میں، وہی اسحاق کی اولاد میں یعقوب پیدا ہوئے، جو یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل میں سے سینکڑوں ہزاروں نبی پیدا ہوئے اور ان تمام کو بنو اسرائیل کہے گئے۔ تو وہ بنو اسرائیل شام کے علاقے میں اور بنو اسماعیل یہ حجاز کے علاقے میں، اور وہی بنو اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام آئے۔ خیر میں یہ واقعہ مختصر کہہ دیا، کام کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان میں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں ان کو ڈالا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ما حاضر اللہ یا رسول اللہ، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا تو پھر صحابہ کو ایک دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت کو مدح کرے تو یہ سنت میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اور وہاں والا دیہا یا رسول اللہ، ہم یہ کام کریں تو ہمیں اس میں ملے گا کیا؟ آپ نے جواب دیا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو پھر صحابہ کو ایک سوال پیدا اور ہوا وصوف یا رسول اللہ، بعض جانوروں کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، اون کو میں مثال سے یوں سمجھاتا ہوں یہ بال آپ لے لو اپنے داڑھی کا، اپنے سر کا، اور یہ بال بھی اتنا موٹا ہے، زیادہ ہے کہ اس کو بھی آپ حصے کرنا چاہو تو کر سکو گے۔ اب یہ بال لے کر کے اس کو بہت باریک بلیڈ سے آپ حصے کرتے رہو، جتنا آخری حصہ ہے اس کے بعد باریک سے باریک بلیڈ سے بھی اب اس کے دو حصے نہ ہو سکے، وہ ہے اون۔ ایک بال میں سے بھی بہت سارے بال، ہاں تو یہ اون والے پاس جانور ہے، دمبا ہے، گیتا، یہ اون والا ہے، اون والا ہے، سینکڑوں اس کے بدن کے اوپر بال ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بال ہے اس کے بدن میں۔ تو یہ اون والے جانور ہم قربان کریں تو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ مولانا خانوی علیہ رحمہ اسی موقع پر اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں ارے اتنے ساری نیکیاں کمانے کا جب موقع آ گیا
کہ یہ ایک جانور کو جمع کریں تو سینکڑوں لاکھوں اربوں نیکیاں جمع ہو جائے 7,000 8,000 میں، تو ہم پر اگر قربانی کا وجوب نہ بھی ہو تب بھی یہ لالچ اور شوق میں کہ یہ 3 دن اللہ نے دیے ہیں نیکیاں کمانے کا موقع، اگر مجھے 100 سال کی زندگی ملے تو بھی اتنی ساری نیکیاں میں جمع نہیں کر سکتا جو 7,000 اور 9,000 میں اتنی نیکیاں جمع ہو جائے۔ اس نے حضرت فرماتے اپنی طرف سے قربانی کرو، اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرو اگر اللہ نے 2 پیسے دیے، اپنے استاد کی طرف سے اپنے شیخ کی طرف سے قربانی کیا کرو، اللہ نے اگر حیثیت دے رکھی، لہذا اب مسائل میں نہ پڑھو۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم کے کتاب میں نے پڑھا، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا، حضرت میرے پاس اتنا ہے اور مجھے حج کرنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس میں نقد کچھ رقم نہیں ہے، تو کیا میں حج کے لیے قرض لے کر کے حج میں جاؤں؟ تو امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ نہ بھائی، قرض اس کی ادائیگی فرض اور ضروری ہے اور حج تمہارے اوپر نفل ہے، تو وہ نفل کام کے لیے یہ فریضہ اپنے ذمے کیوں مول لیتے؟ قرض مت لو، یہ مسئلہ بتاتے۔ لیکن جب امام ابو حنیفہ حج کر کے آئے تو حج کے بعد میں کوئی پوچھتا کہ حضرت میرا ایسا مسئلہ ہے اور میرا شوق ہو رہا ہے کوئی حج میں جانے کا اور پیسے ادھر ادھر کیے بغیر میں نہیں جا سکتا، امام صاحب فرماتے بھائی مسئلہ تو یہ ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے حج کر لو، کچھ بھی کر کے حج کر لو، ادھر ادھر کرنا پڑے تو ہمارا بھی مشورہ یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کی سنت ادا کرتے ہوئے ارے مسائل پورا گٹھامن کسی کو نہ پوچھے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، بلکہ مشورہ یہ جب یہ فضیلت سامنے آئی، اتنی ساری نیکیاں جمع کرنے کا موقع، آپ اپنی عید کو دیکھو، عید کے دن میں غریب سے غریب آدمی ہمارے گاؤں میں وہ عید الفطر اور رمضان کے بعد آنے والی عید میں ایک نارمل آدمی جو 8-9 ہزار کمانے والا لیکن وہ بھی 25-30 ہزار سے کم وہ عید کے دن خرچ نہیں کرتا، میں جھوٹا ہوں تو آپ خود حساب کر لو، آپ کی ایک عید کا دن 25-30 ہزار سے کم نہیں پڑتا چاہے کتنا ہی غریب ہو، اس کے 2 جوڑی کپڑے، اس کی بیوی کے 2 جوڑی، اس کے سب بچوں کے، اور پھر ان کے جوتے اور چشمے بھی، ان کا رومال گنو، ہر بچے کو عید دینا، پھر ادھر ادھر عید بھیجوانا اور کچھ بازار سے مٹھائی اور گوشت لانا کھلانا، یا آپ حساب جوڑو گے تو 25-30 ہزار ایک نارمل آدمی خرچ لیتا، جبکہ اس کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کوئی باتا نہیں ہے، صدقہ کا ثواب ملے گا، لیکن کنٹرول نہیں رکھا تو یہی اولاد کو جو آپ نے 1000 عید دی ہے وہ بباسی بنے گا۔ اگر وہ 1000 روپئے لے کر گھومنے چلا گیا اور وہ اسی عیاشی میں اگر اس نے خرچ کر لیا تو یہ دینا ببال بھی بنے گا، اور یہاں تو اگر آپ نے 10,000 خرچے تو کتنا اس کا بدلہ ملنے والا۔ اس کا حضرت تھانوی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں بڑے شوق سے قربانی کیا کرو، اپنے اوپر واجب نہ بھی ہو تو یہ لالچ میں آ کر کے کہ یہ دن چلے جائیں گے تو اتنی نیکیاں کمانے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اگر قربانی واجب ہے تو کرنی ہی کرنی، واجب نہیں ہے تو بھی ہمیں کرنی، یہ شوق ہونا چاہیے۔ 10,000 کے بدلے میں اپنی آخرت کی سواری، 10,000 کے بدلے میں اتنی ساری نیکیوں کا ذخیرہ، ہم کریں گے قربانی اور واجب نہیں اور قربانی نہیں کریں گے تو سخت وعید بھی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو، اللہ نے کچھ حیثیت دی اور وہ حیثیت کے نتیجے میں قربانی اس کے اوپر واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی پیش نہ کرے اور جانور کی قربانی نہ دے تو وہ بالکل ہمارے عیدگاہ میں آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، بالکل عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہاں تو وہ مجمع ہے ہمارا مفلسین کا مجمع جو ہمارے نام پر قربانیاں دے دے کر کے عیدگاہ میں آتے، تیرا کیا منہ ہے؟ ہم نے پیسہ دیا، ہم نے تیرے اوپر قربانی کو واجب کیا اور ہمارے دیے ہوئے پیسے سے قربانی واجب ہوئی اور تو قربانی کا عمل نہیں کرتا تو کیا منہ ہے تیرا کہ یہ قربانی دینے والے مجموعے میں تو آ کر شامل ہو جائے؟ فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ شفیع کریم رحیم، آپ کی شفقت اور کرم یہ ہم نے بارہا سنے، اس کے باوجود یہ سخت جملہ آپ کا فلا یقربن مصلانا،
بالکل وہ ہماری عیدگاہ میں انٹری نہ کرے، اس کو اجازت نہیں. یہ تو مخلصین کا مجمع ہے، قربانی دینے والوں کا یہ مجمع ہے. لہذا قربانی کا وجوب ہو اور نہ کرے تو بڑی سخت سے سخت ہے. اب اس کے بعد میں مسئلہ سمجھ لو، قربانی کس کے اوپر واجب ہے، یہ مسئلہ بنا کر دھیان سے سنو. میں بھائی سنو، بیٹھو، 5 منٹ میں بات کروں گا پھر چھوڑ دوں گا. جی عادت ہے ہماری، مجمع سنتا ہے تو بولتے اور مجمع اٹھنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتے. جب طلب نہیں تو بے طلبوں کے سامنے بات کرے تو بات اثر نہیں کرتی. اس لیے دھیان سے سنو. 15 منٹ کی قربانی ہے. 15 منٹ میں بھی پانی کے لیے، مسالے کے لیے اتنی قربانی کی بات ہے، پھر بھی قربانی نہیں دے سکتی. قربانی کی بات ہے پھر بھی دو قربانی، یہ بھی لکھا جائے گا. ہم زکات کے مسائل کے لیے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ کٹلری میں، میڈیکل میں، فلانی جگہ میں مفتی صاحب حساب کرنا بہت مشکل ہے. 2 دن لگ جائے، 3 دن لگ جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں نے کہا دیکھیے آپ کا قلم جو استعمال ہوگا، آپ کی کاپی، اور آپ جو ایک ایک چیز گنیں گے تو وہ ایک ایک چیز گننا ذکر کا ثواب ہے. یہ ذکر کا ثواب، یہ اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. تو آپ کے 2-3 دن بیکار نہیں جاتے. آپ کہتے ہیں 2-3 دن بیکار، 2-3 دن آپ کے ذکر میں لگتے. سال میں 2-3 دن ذکر میں لگتے. اور تو یہ تو پھر دوڑ کر کے نماز پڑھ کے آگے چھوڑ دیا. اس لیے ایک ایک چیز کو گنو. انداز سے زکات دے دے تو اب یہ مسئلہ الگ ہے، وہ مستقل الگ بات ہے. انداز سے دے تو کب ادا ہوگی. لیکن بہرحال یہاں قربانی ہم پر کب واجب ہوگی یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھے دھیان سے. قربانی کس پر واجب ہوگی؟ جو آدمی کی ملکیت میں اوریجنل ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا. اور وہ آدمی زکات نہیں کھا سکتا، صدقہ نہیں کھا سکتا. اب یہ بات جو میں نے کہی ابھی سمجھ میں نہیں آئی، میں ابھی اور سمجھاتا ہوں اس کو. کہ پہلے تو یہ سمجھو شریعت میں بات ہماری ضرورت ہے، یہ اوریجنل ضرورت، کہ اس کے بغیر تو آدمی کو چلے گا نہیں. اوریجنل ضرورت اس کا نام ہے کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو مارکیٹ میں انسان کا ویلیو ختم ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے. لہذا ایسی ضرورت کا نام ہے اوریجنل ضرورت. جیسے میرا لباس ہے، آپ لوگ لباس پہن کر بیٹھے، اگر کوئی آدمی بغیر لباس کے بازار میں آ جائے، محلے میں آ جائے تو ہم لوگ اس کو پاگل کہیں گے اور لوگ اس سے بدزن ہو جائیں گے اور وہ ذلیل ہوگا، لوگوں کے نگاہ میں رسوا ہو جائے گا. تو یہ لباس اور یہ کپڑا یہ اوریجنل ضرورت ہے. اس کے بغیر آدمی کی عزت باقی نہیں رہ سکتی. اور جو چیز اگر نہ ملے تو آدمی کی جان خطرے میں پڑ جائے تو وہ بھی اس کی اوریجنل ضرورت ہے. کھانا، اس کے بغیر آدمی کی جان خطرے میں. اگر مکان اس کو نہ ملے تو کہاں رہے گا؟ بارش میں، گرمی میں، سردی میں. اب یہ اپنی جان کے بچانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، مکان اوریجنل ضرورت ہے. اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے اگر کچھ کاروبار کر لیا ہے یا ہمارے پاس میں 2-4 بیگھہ زمین ہے، جو 2-4 بیگھہ زمین پر ہم 1-2 بھینسیں رکھ کر ہمارے گھر کا گزارا چلا رہے، تو یہ 2-4 بیگھہ زمین اوریجنل ضرورت ہے. اس سے ہمارا گھر کا گزران چلتا ہے. مکان اوریجنل ضرورت، اس کے بغیر ہماری جان بچے گی نہیں. کھانا پینا اوریجنل ضرورت، جان بچے گی نہیں. لباس اوریجنل ضرورت، ہماری مارکیٹ میں اس کے بغیر عزت رہے گی نہیں. تو جس کے بغیر آدمی کی عزت خطرے میں ہو، جان خطرے میں ہو، تو یہ تو اوریجنل ضرورت ہے. شریعت کہتی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ تو تمہارے پاس ہونا چاہیے اور یہ نہ صدقہ میں گنا جائے گا، نہ قربانی میں، نہ زکات میں، کسی میں نہیں. یہ تو تمہاری اوریجنل ضرورت، اس کے بغیر تمہیں چلے گا نہیں. اوریجنل ضرورت تو سمجھ میں آ گیا، جس کو فقہاء مفتیان کرام کہتے ضرورت اصلیہ. یہ تو اصلی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کو چلے گا نہیں. اور اس سے زائد، یہ اوریجنل ضرورت سے زائد اگر آدمی کے پاس میں مال اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. ہر جہاں میں جاتا ہوں تو سونی کو پوچھ کر آتا ہوں کہ آج کیا بھاؤ ہے. آج بھی پوچھوایا،
لیکن آج وہ سونے حاضر نہیں تھا تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ آج کیا قیمت ہے، لیکن 25.5 26 کے بیچ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھاؤ ہے۔ اپنے ابھی مثال میں فرض کر لو 25,000، تو 25,000 یہ نصاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان، اس کے پاس جو کیش ہے وہ، اس کے پاس میں اگر سونا چاندی ہے تو وہ سارا ملا کر کے اگر 25,000 روپئے ہو جائے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، سمجھو۔ شریعت کہتی ہے 3 جوڑی کپڑے یہ تو ضرورت کے ہیں، 3 جوڑی رکھو، مہمان آ جائیں، کبھی ادھر جانا ادھر جانا، تو اپنا پہننے کے لیے 3 جوڑی اوریجنل ضرورت۔ اب آج کے زمانے میں یہاں یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، جوان طبقہ، ان سے پوچھو کہ کتنی جوڑے کپڑے ہیں ان کے پاس، کتنے؟ ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کو جب بچیوں کو رخصت کیا جاتا تو 7-8 جوڑی، لیکن آج نوجوان ہمارا یہ بچیوں لڑکیوں سے آگے نکل گیا، ایک سے پوچھو اس کے پاس 9-9 10-10 جوڑی کپڑے ہوں گے۔ اب یہ 3 جوڑی تو اوریجنل ضرورت ہے، اور 3 جوڑی سے زیادہ جتنے کپڑے وہ ضرورت سے زائد۔ اب مثلا آپ کے پاس میں 6 جوڑی کپڑے ہیں تو 3 کو نکال دو، اب 3 جوڑی کپڑے کی قیمت گن لو، ایک جوڑا کی قیمت مثلا 500 روپیہ ہے، تو وہ 500 500 500، تو 500 کو 3 کے ساتھ میں گنا کر اور ضرب دو 1500 ہو جائیں گے۔ 1500 آپ کے پاس میں ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں دیکھو کہ گھر میں ضرورت سے زائد سامان کون سا ہے؟ مفتی صاحب بالکل بے تکلف، کوئی بھول ہو، مسئلے کا مسئلہ ہے، غلطی نکال سکتے ہو، جی اجازت ہے۔ آپ کے گھر میں آپ آئے تو سونے کے لیے آپ کے ایک چارپائی چاہیے، ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ رہیں گے نہیں۔ آپ بیوی لے کر آئے ہو تو اس کی ایک چارپائی، آپ کے یہاں اللہ نے 1-2 بچے دیے تو اس کی ہر ایک کی ایک چارپائی، 2 بچے ہیں تو 4، یا آپ کے فیملی ممبر ہے تو 4 چارپائیاں تو آپ کی اوریجنل ضرورت ہے۔ اب پھر آپ کی جیسی پوزیشن، آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کے یہاں پر کبھی کوئی بھول سے مہمان آتا جنے، کبھی بھول سے مہمان آتا جنے، تو پھر آپ کو مہمان کے لیے کوئی چارپائی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ ایسے آدمی ہیں کہ 15-20 دن ہفتے میں 2 آئے 3 آئے 2-3 مہمان آتے رہتے، تو وہ مہمان آپ کے 2-3 آتے رہتے، تو وہ 2-3 چارپائیاں آپ کے مہمانوں کے لیے، یہ آپ کی اوریجنل ضرورت ہے، تو 4 آپ کی اور 3 مہمانوں کی، جیسا آدمی اس اعتبار سے ہو۔ اب اس سے زیادہ اگر تمہارے گھر میں چارپائیاں ہیں، جیسے ہمارا عام طور پر مزاج ہے، ایک بچہ ہو گیا تو وہ بچے کے لیے ہم نے ایک پلنگ کا سیٹ پہلے سے تیار، اب وہ تو ہے 4 یا 5 کا، اور اللہ نے دوسرا بچہ دے دیا تو اب بیوی کام بھرنا شروع کرتی ہے، کچھ کر کے آگے پیچھے کر کے دوسرا سیٹ بنا لو، تاکہ 2 بچوں کو جب الگ دیں تو دونوں کو ایک سیٹ دے دے۔ اور کبھی کتنی ضرورت ہے؟ وہ 2 ہے اور 2 اعلیٰ حضرت ہے تو 4 کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر یہ 4-5 کا سیٹ تو ہے، اور دوسرا ایک سیٹ بنا کر کے اس نے اس کو برابر اوڑھنی سے باندھ کر کے اوپر رکھ دیا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ جب وہ بچے شادی ہو جائے گی الگ دیں گے تو اب یہ سیٹ دونوں کو ایک دیں گے۔ اب وہ بنایا ہوا سیٹ 3-4-5 سالوں سے پڑا ہے، اب یہ پورا سیٹ ضرورت سے زائد ہے۔ اگر وہ 5,000 کا 6,000 کا ہے تو 1,500 کے ساتھ اس کو جوڑ دو، تو یہ 1,500 کے ساتھ میں 5,000 جوڑ دیے تو 6,500 ضرورت سے زائد ہے۔ ہمارے گھر میں جو برتن ہے وہ برتن وہ کہاں یوں بیان فرماتے، جو برتن سال میں 1 مرتبہ استعمال ہو تو وہ تو ہماری ضرورت کا ہے، لیکن سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہ ہو تو وہ برتن ضرورت سے زائد ہے۔ اب ہمارے گھر میں بہت بڑے بڑے ٹوپ اور پتیلے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، کبھی کسی کی دعوت کر لی، لیکن قسمت ایسی ہے کہ کبھی دعوت بھی نہیں، بہت سو کی باری آتی ہے لیکن میری بارش نہیں آتی کہ جماعت کی میں دعوت کروں، بہت سے ایسے جماعت کی دعوت کرنا اور اس کے یہاں مہمان بھی نہیں اترتے، تو وہ بڑے بڑے پتیلے کبھی سال میں 2 سال میں 3 سال میں استعمال ہی نہیں ہوتے۔
تو جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ ہو وہ ضرورت سے زائد ہے، لہٰذا وہ سارے برتنوں کے حساب لگا لو۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں یہ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے گھر میں بلا کہیے، مصیبت کہیے، یا فیشن کہیے، یا ضرورت کہیے، آپ کو جو کہنا ہو کہو، کہ ہر گھر میں اب جب گھر بنایا جائے تو آدمی شو کباب بناتا ہے۔ اب یہ شو کباب بنایا گیا، اب اس میں قیمتی سے قیمتی گلاس کے برتن یہ اس میں سجائے گا، اور بازار میں گیا تو جو پسند آئے گا چلو شو کباب میں رکھ دیں گے، تو وہ قیمتی سامان اس میں سجایا جاتا، اور وہ سامان کی نوعیت ایسی کہ بہت بڑے سے بڑا مہمان بھی آ جائے اور کبھی گلاس کی ضرورت پڑ جائے، اور یہاں گلاس کم پڑ گئے، جو آپ کے کچن میں تھے 4 تھے اور مہمان 5 آ گئے، تو 5ویں گلاس کو آپ نے شو کباب میں سے لا کر دے دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں، دے دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اب وہ بھی کہے گی وہاں تمہیں ہاتھ لگانے کی کس نے اجازت دی؟ اب اس کا مطلب کیا، وہ برتن تو استعمال کرنے کے نہیں، خالی گرمی سے پہلے اس کو صاف کر کے سجانا اور پھر آئندہ گرمی کے موسم تک چھوڑ دینا۔ اب یہ سالہ سال سے چلتا رہتا ہے، اس میں ایک چمچ بھی نہیں، ایک کپ بھی نہیں، ایک رضائی بھی نہیں، ایک گلاس بھی نہیں، استعمال ہوتا ہی نہیں، اور اس کے اوپر قبضہ وہ چھوڑے لیتا ہے، لہٰذا اس لیے کوئی استعمال کرتا ہی نہیں۔ عجیب۔ اب اس سے دیکھیے، اب وہ برتن سارے کے سارے شو کباب کے ہیں، وہ سارے شو کباب کے برتن ضرورت سے زائد ہے، لہٰذا وہ سارے برتنوں کا حساب لگا لو۔ استعمال نہیں ہوتا جو میں نے بتایا، اس اعتبار سے سب جانتے کہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اب اس کا حساب لگا لو، اب وہ برتن ایک ایک آپ نے گنا تو شاید 9-10 ہزار کے ہو جائے، 10 ہزار آپ گن لو تو 6,500 ہو گئے تھے، 10,000 یہ ہو گئے، 16,500 ضرورت سے زائد ہو گئے آپ کے پاس میں۔ اور پھر اس کے بعد میں سمجھ میں آئے اس کے لیے اور بات بھی کیا تھا، ہم سب کے بہت سارے گھروں میں یہ پرانے ہمارے بوڑھوں کے برتن تانبے پیتل کے پڑے ہوئے رہتے، جس کا آج کے زمانے میں چاندی کے برابر بھاؤ ہونے لگا، اب وہ ہم کو پتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں بولے میں بند کر کے ایک طرف اوپر ڈالے ہوئے، دھیان بھی نہیں سالوں سے، اب سالوں کے پڑے، اس کا مطلب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ برتن بھی کیا ہو گئے، ضرورت سے زائد۔ اب وہ تانبے پیتل کے برتن، اس کی قیمت لگا لو، اگر وہ 5-6 ہزار کے مثلا ہے تو اس کے ساتھ میں جوڑ لو، اپنے جوڑ لو اس کو 5,000 کے، تو 16,500 کے ساتھ میں جوڑ لو تو کتنے ہو جائیں گے، 21,500 ضرورت سے زائد۔ اب ہمارے پاس کیش رقم یہ 6-7 ہزار روپیے ہے، 6-7 ہزار روپیے، اور بھی اس سے آگے بڑھ کر کے اتنا تھا، کل بقرعید ہے، 2 دن پہلے ہماری تنخواہ ہوئی، اور وہ تنخواہ میں سے ہم نے 1,000-2,000 استعمال کیے، اور بقرعید آ گئی، ابھی 8,000 بچے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ میں ہم ملا لیں گے، تو وہ 8,000 اور یہ جو 21,500 ضرورت سے زائد، وہ ملا کر کے وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھیے آپ اس انداز سے اگر حساب لگائیں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں پورے گٹھامن میں کوئی ایسا ایک آدمی بھی نکلے جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو۔ ہاں، قرض دار نہیں ہونا چاہیے وہ، اگر قرض دار ہے تو قرض کو چھوڑ دو، قرض کو نکال دو، جو اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے وہ جتنا قرضہ ہے اس میں قرضے کو اس کے ساتھ میں ملاؤ، مثلا 1 لاکھ قرض ہے اور ضرورت سے زائد سامان بھی 1 لاکھ کا ہے تو 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ لیکن اگر ضرورت سے زائد سامان 1.5 لاکھ کا ہے اور قرض 1 لاکھ کا ہے تو 1 لاکھ قرضہ ادا ہونے کے بعد بھی 50,000 بچیں گے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لو تاکہ دھیان جائے، ہمارے پاس میں زمین ہے، اب دیکھیے یہ مسئلہ بھی برابر سمجھو، زمین کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی پر قربانی، صدقہ فطر اور حج بھی فرض ہو جاتا۔ ہمارے پاس جو زمین ہے میری ملکیت میں 15-16 بیگھا زمین ہے، اور میری فیملی کتنی، میں، میری بیوی اور 3 بچے ہیں تو 5۔ اب یہ سمجھدار طبقہ تاجروں کا طبقہ ہے، 5 آدمی کے گھر گزارنے کے لیے، اس کا گھر کا گزران چلانے کے لیے
اس کو زیادہ سے زیادہ 3-4 بیگھا کی ضرورت پڑے گی. 3-4 نہیں تو 5 بیگھا کہہ لو. 5 بیگھا اس پر اس کے گھر کا گزران پورا ہو جائے گا. ایک بھینس رکھے، 5 بیگھا زمین، اس کی بوائی کرے، کھیتی کرے، آرام سے اس کے گھر کا گزران چلتا رہے گا. تو گھر کے گزران کے لیے اس کے معاش کو پورا کرنے کے لیے 5 بیگھا کافی ہے. اس کے پاس کتنی ہے؟ 15 بیگھا. تو 10 بیگھا شریعت کہتی ہے اللہ نے دی ہے وہ زمین، لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا ہے. تو وہ 10 بیگھا کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب، صدقہ فطر واجب، اور وہ 10 بیگھا کی وجہ سے اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جائے گا. جو ضرورت سے زائد ہے حج بھی فرض ہو جائے گا. اب یہ ضرورت سے زائد اپنے پاس زمین بھی اگر 25,000 کی ہے تو بھی قربانی واجب. بہت سی مرتبہ ہمارا کھیت ہوتا ہے جو گاؤں سے بہت دور، وہاں پر کسی بور کا پانی نہیں جاتا، اور بارش کے موسم میں کبھی بویا کبھی نہیں بویا، اور اگر نہ بھی بوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی وہاں پر بنجر علاقے میں وہاں پر ہمارے کھیت ہے، دھیان بھی نہیں. لیکن آج کے زمانے میں ہر کھیت کی قیمت ہے. آپ اس کی قیمت معلوم کرواؤ تو وہ کھیت اگر آپ کا 5-6 لاکھ کا اگر ہوتا ہو اور آپ پر کوئی قرضہ نہیں اور کئی سالوں سے وہ بنا ہوا، تو وہ کھیت کی وجہ سے بہت سے مفتیان کرام کی موجودگی میں مسئلہ بیان کر رہا، وہ کھیت کی وجہ سے آپ پر قربانی، صدقہ فطر واجب اور آپ کے اوپر حج بھی فرض ہو جائے گا. اور اگر حج نہیں کریں گے، من ملک ذاتا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ یموت یہودیا ولا نصرانیا. اتنی سب وعید ہے. حج فرض ہو جائے نہ کرے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھائی یہودی بن کر مر یا نصرانی بن کر مر. وذلک ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس سے وہ زمین کی وجہ سے حج بھی فرض ہو جائے گا. اگر حج فرض ہو گیا ادا کرو. زمین حج کی ادائیگی کے لیے بیچنی پڑے. ہاں دیکھو یاد رکھو، یہ بھی ایک ماحول چل پڑا ہے پیسہ اور امیر بننے کے لیے زمین کا بیچنا. لم یبارک فی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، جو جائیداد اور زمین کو بیچے اللہ کرے کہ اس میں برکت نہ دی جائے. زمین جائیداد بیچنے والا آج تک سوکھی ہوا نہیں اور ہوگا بھی نہیں. لیکن حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسری آمدنی نہیں اور آپ زمین بیچیں گے تو حجو استغنو، حج کرو، اللہ امیر بنا دے گا. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ ساتھ میں کیا کرو. فإنہما ينفیان الفقر والذنوب. پہلے اللہ کے نبی کا فرمان، وہ حج کرو گے، عمرہ کرو گے تو امیر بن جاؤ گے، فقیری اور غریبی دور ہو جائے گی اور گناہوں کو دور کر دے گا. فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ. جیسے کہ لوہے کو، چاندی کو، سونے کو اگر آگ کی بتی میں تپایا جائے تو وہ جیسے نکل جاتا، صاف ہو جاتا، زنگ میل کٹ جاتا، ایسے حج عمرہ کی وجہ سے تم فقیری سے پاک ہو جاؤ گے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. کہ اگر اللہ کے لیے حج کرو اور اس میں اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے اعمال پر کنٹرول رکھو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور زبان پر کنٹرول ہو، تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی تمہارے ماں نے تمہیں جنا ہے. آپ بہت سارے فضائل حج کے سلسلے میں، اگر حج فرض ہو آپ کرو گے تو آپ امیر بن جاؤ گے. یہ حدیث کا وعدہ ہے. حدیث میں کہا گیا آپ امیر بنو گے. اس لیے یہ اگر زائد زمین ہے تو علماء سے مسئلے پوچھو. مفتیان کرام بھی ہے اور آپ کے گاؤں میں بھی اب مفتی پیدا ہو گئے فللہ الحمد. اور مسائل آپ کے سامنے سنا، میں نے پڑھ کر سنا کے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ علماء اور یہ مفتیان کرام، ان کی ہمت افزائی کرو، قدر کرو، موقع پر ان کو استعمال کرو، کام میں لاؤ. اور یہ موقع آ جائے تو مفتی صاحب یہ مسائل بیان کرو. رمضان میں اعتکاف کے مسائل بیان کرو، روزے کے مسائل بیان کرو، اور پھر بقرعید پر قربانی کے مسائل بیان کرو اور صدقہ فطر کے مسائل بیان کرو. اللہ کا شکر ہے یہ کام بھی ہو رہا. تو یہ مسائل علماء سے، مفتیان سے ہم جانیں
اور اگر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، حج فرض ہے، تو ہم اس کی ادائیگی کا فکر کریں، ورنہ سخت سے سخت اس کے بارے میں وعید ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ، قربانی کس کے اوپر واجب ہے، سمجھ میں آ گیا، اللہ سمجھا دے۔ جی دیکھیے بات، وجوب بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد میں ایک بات سمجھو، میں سمجھاؤ، پھر ہمارے اس سے پہلے بھی ہماری سوال جواب کی مجلس تھی۔ آج تو مجھے بہت خوشی ہے کہ مجلس میں بہت سے مفتیان کرام ہیں، تو مجھے جواب اگر یاد نہیں تو کوئی نہ کوئی جواب دے سکے گا۔ اس نے اس کے بعد میں جس کو جو پوچھنا ہو قربانی کے عنوان پر، ہاں یہ موضوع پر جس کو کوئی سوال کرنا ہو تو کرے، اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا۔ پہلے جانور کو ذبح کرنے کا مختصر طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں، جانور کو کیسے ذبح کرے۔ دیکھیے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، اس کو لٹاؤ کیسے، حدیث میں کہا گیا اس کو لٹاؤ، تو اس کا طریقہ، وہ طریقے کے اعتبار سے جانور کا سر ہوگا اس طرف، اس کو کہیں گے جنوب، تو یہ شمال، یہ اور یہ جنوب، تو یہاں پر اس کا سر ہوگا، تو دم اس کی ہو جائے گی اس طرف، تو دم اس طرف، سر اس طرف، تو جانور کے پاؤں کہاں ہو گئے، قبلہ کی طرف۔ اب قبلہ کی طرف پاؤں ہوں گے تو پھر ذبح کرنے والا بھی یوں قبلہ کی طرف کھڑا رہے گا، جو سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے تو وہ رہے گا۔ پھر ایک ہاتھ سے وہ جانور کے سر کو یا اس کے منہ کو جیسے سہولت کو پکڑے، اپنے پاؤں کو، حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں کا تذکرہ ہے، آپ پاؤں جانور کے اوپر والے یہاں پاؤں کے، جس کو عربی میں اگلے پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں، جانور کا ہاتھ، اور اسی کو ہم پاؤں کہتے ہیں، تو یہ آخری کنارے پر آپ پاؤں رکھتے تھے۔ آپ پاؤں نہ رکھو تو اپنا گھٹنوں رکھو، تو یہ جانور کے وہ کنارے سے اپنا گھٹنوں رکھ کر کے اس کو رکھ دو وہاں، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کر دو۔ یہ طریقہ ذبح کرنے میں فقہا نے یہ لکھا، جانور کو تکلیف کم ہوتی اور اس کی جان سہولت کے ساتھ میں نکل جاتی، آسانی کے ساتھ۔ اولاً شریعت، یہ اس کا ہر قانون ایسا پیارا اور ایسا نرالا، دیکھیے ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ہم مکلف ہیں اس کے، لہذا ہم کو یہ کام کرنا، لیکن ہمیں یہ کام کرنے کے لیے ہدایت کیا دی؟ ہمیں یہ ہدایت دی کہ چھری تیز سے تیز رکھو، بہت تیز چھری سے جانور کو ذبح کرو، اور جانور کے سامنے چھری تیز مت کرو۔ ایسا ہی ہوا ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، ایک صحابی ایسا کرنے لگے تھے بکری کو لٹانے کے بعد، اچانک آپ کا گزر ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے بھائی ذبح سے پہلے ذبح کیوں کرتے؟ یہ جانور بھی سمجھتا ہے کہ مجھے لٹانے کے بعد میں کیا ہو رہا، اس کے بعد میں کیا ہوگا، اللہ نے اتنی تو سمجھ وہ جانور میں رکھی ہے۔ تو یہاں دیکھیے چھری تیز کرنے کا حکم کیوں دیا، کہ حکمت اور فلسفہ سمجھو۔ آدمی کے بدن میں کہیں بھی تکلیف ہو، میں چلوں آپ چلو، اچانک آپ کو ٹھوکر لگے، آپ کا ناخن اکھڑ جائے تو آپ کو بہت تکلیف کا احساس ہوگا، لیکن یہ تکلیف یہاں پر اس کا احساس آپ کا دماغ کر رہا ہے۔ خدا نے دماغ عجیب بنایا، اس میں ایک پوائنٹ ایسا رکھا کہ وہ تکلیف کا احساس وہ دماغ کرے گا۔ اس نے آپ کا آپریشن ہوا تو ابھی تازہ ڈاکٹر نے اس کو چیرا، آپ کی کھال کو چیرا، اس کے بعد میں آپ کی اوزری کو چیرا، اس کے بعد میں آپ کی آنکھ کو چیرا، کاٹا اور جوائنٹ کیا، ادھر ٹاکے ادھر ٹاکے ادھر ٹاکے، اور پھر آپ کو ہوش آ گئے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ابھی تازہ زخم میں خون نکل رہا ہے، وجہ کیا؟ جو گولیاں اور انجیکشن اس نے دیا، وہ گولیاں اور انجیکشن کی وجہ سے دماغ میں تکلیف کے محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ دماغ میں، وہ گولی نے تھوڑی دیر کے لیے وہ صلاحیت کو ختم کر دیا۔ تکلیف تو ایسی نیسی ہے، اب بھی ایسی نیسی ہے، لیکن وہ دماغ کی وہ صلاحیت سلب ہو گئی، اور پھر وہ پاور ختم ہوتے ہوتے دوسری گولی لے لو، تو دوسری گولی لے لی تو پھر درد شروع ہوا تو وہ صلاحیت ختم، ایسا چلتا رہے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، ہفتے 10 دن کی گولیاں کھاتے رہو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسے یہاں پر جانور کو ذبح کرنے میں چھری تیز کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ تاکہ جلدی سے اس کی 4 رگیں کٹ جائے، اور جب یہ رگیں کٹ گئی
تو ادھر کا کنیکشن ادھر سے ختم، تو اب جانور کو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. تو سمپل یوں کہیے 5 منٹ، ہاں 5 منٹ یہ آپ چھری تیز رکھو تو بسم اللہ اکبر کہہ کر چلائی، تو بس 5 منٹ کے بعد میں جانور کو تکلیف کا احساس ختم. یہ خدا کا نظام ہے، اس میں چھری کو تیز رکھو، یہ کنیکشن ادھر سے ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اب یہ جانور کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اور بڑا جانور ہو تو جو ملک الموت بنے تھے پہلے سے جو انجینئر سارے جمع ہو گئے تھے اور ایک پلان بنایا تھا، ایسے گرانا ویسے گرانا، میں سر پکڑتا ہوں یوں ہلاؤں تو گرے تو تم پکڑ کر کے تم یوں، اور جو بہت ماشاءاللہ مضبوط آدمی ہو تم اس کے اوپر بیٹھ جانا، یہ سب پورا پلان بناتے ہو. ہاں بنانا بھی چاہیے، بڑا مضبوط جانور گرے گا نہیں کہ ایسے، لیکن ذرا ایسا نہیں جیسا کہ اس کا رواج ہے. وہ ہمارے لیے جانور سواری بننے والا تو پہلے جہاں گرانا ہو تو وہاں صفائی کا انتظام، روڑے اینٹیں نہ پڑی ہو جس کے اوپر پٹکا جائے تو اس کو تکلیف ہو، کوئی اس کا عضو ٹوٹ جائے، لہذا ایسا انتظام. اور پھر 4 پاؤں میں سے 3 پاؤں اس کے باندھے جائیں اور تیز چھری سے اس کو دبا کرو تاکہ 5 منٹ میں اس کو تکلیف ختم ہو جائے. پھر تھوڑی دیر آپ پکڑے رکھو، پھر چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. اب اس کے بعد میں وہ اپنے پاؤں پٹکنے دو اس کو، جتنا وہ تڑپے گا اتنا گوشت آپ کا لذیذ بنے گا. اور ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے، میتا نہیں کھاتے، اپنے موت مرا ہوا نہیں کھاتے، حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو خون دمے مسکوب بہنے والا جس کو کہتے ہیں حرام ہے، قرآن کی سری اور نسے قطعی کی وجہ سے جانور اپنے آپ مر جائے تو وہ سارا خون اس کے گوشت میں مل جاتا اور پھر اس گوشت کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا. لہٰذا اس سے میتا حرام. اور یہ جانور کو ذبح کیا تو ناپاک چیز ساری نکل گئی. اب یہ گوشت بالکل پاک ہو گیا، آپ دھوئے بغیر اس کو کھاؤ، کچا کھاؤ، کھانے کی اجازت ہے. جبکہ باہر پڑا ہوا خون اس کو نہ لگا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. وہ چمڑا آپ نے نکالا تو وہ تازہ چمڑا نکال کر کے آپ اس کے اوپر نماز پڑھنا چاہو تو پڑھو، اگر کھانسی خون نہ لگاؤ، اس لیے کہ وہ ناپاک خون نکل گیا، چمڑا پاک ہو گیا، گوشت پاک ہو گیا، پورے جانور کی سب چیز پاک ہو گئی. اب یہ جانور کو تڑپنے دو، جتنا خون نکلے گا اتنا وہ گوشت پاک بنتا جائے گا، لذیذ بنتا جائے گا. اس لیے اس کو تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو چھوڑ دو، تڑپنے دو، اور پھر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کے چمڑے کو ادھیڑو. جیسا طریقہ اس اعتبار سے چمڑا آپ اتارو، لیکن ذبح کتنا کرو گے؟ دیکھیے وہ ذبح کرنے کے لیے طریقہ سمجھو، اس میں بھی بہت زیادتی ہوتی. جانور کو نکالنے کے بعد مستقل یہ ڈاکٹر صاحب وزٹ کرتے، کہاں ذبح کرنا، یوں دیکھتے کہاں ذبح. ارے بین الحلقی واللبہ، یہ کتاب میں تذکیرہ فقہاء نے کہ یہ ٹھوڑی اور یہ گھڑا ہے ہنسلی جس کو کہتے، ان دونوں کے درمیان پوری گردن یہ ذبح کرنے کی جگہ ہے. اب یہاں کیا وزٹ کرتے ہو، کہاں چھری رکھنی؟ بین الحلقی واللبہ، بس یہاں سے یہاں کسی جگہ پر چھری رکھ دو. اب یہ وزٹ کرنے کا موقع نہیں ہے، لہٰذا یہ پوری جگہ. اور کتنا ذبح کرو؟ ذبح کرنے سے پہلے جانور کی رگیں نالیاں 4 کاٹنی یا 3 کاٹنی. اس کو سمجھ جاؤ کہ وہ نالیاں کیسی رہتی. دیکھو برابر سمجھو، میری طرف دیکھو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ جانور کی جو گردن کی کھال ہے وہ کھال سے لگ کر بالکل کھال کے ساتھ ہی چپکی ہوئی حلقوم ہے، جو حلقوم سے دانا پانی اندر جاتا. یہ حلقوم جب نالی پوری ہو گئی تو اس کے ساتھ میں یہ جوائنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں نر خرا. اور اسی انداز کا جو میں کہتا ہوں یہ نر خرا، یہ حلقوم کے ساتھ میں لگی ہوئی. اور یہ نر خرا کے پاس میں یہ 2 رگیں ہیں جس کو کہتے ہیں عربی میں بدجان اور فارسی میں شہرت اور اپنی زبان میں دھوری نس. دھوری نس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نس کا اور رگ کا تعلق پورے باڈی کے ساتھ میں ہو. اگر وہ دھوری نس کٹ جائے تو آہستہ آہستہ پوری باڈی اور بدن میں سے خون نکل جائے گا. اب یہ 2 رگیں جس کو شہرت اور دھوری نس کہتے، اب یہاں پر یہ اس انداز سے ہے تو آپ کاٹیں گے تو حلقوم کٹا،
آگے چھری سیدھی ٹکرائے گی، وہ تینوں رگوں سے ٹکرائے گی۔ اب پھر اس کی علامت میں بتاتا ہوں کہ آگے آپ جمع کریں گے، یہ دو نالیاں کٹیں گی، دو نظر شہرت، جس کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دم تیز انجیکشن کی پچکاری کی طرح خون نکلنا شروع ہوتا ہے نا، ہاں یہ جب ہو جائے تو سمجھ لو چاروں رگیں کٹ گئی۔ اب اس کے بعد جانور کو چھوڑ دو، اپنی حالت پر چھوڑ دو، چاروں رگیں کٹ گئی۔ اب زیادہ اس کو ستانے کی ضرورت نہیں، اس کو تڑپنے دو، جتنا اچھلے کودے کودنے دو، آپ کا گوشت لذیذ سے لذیذ بنتا جائے گا۔ جی یہ مختصر مسائل ہیں آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ کو اگر کوئی مسئلہ اور کوئی بات کہنی ہو تو مطلب مجھے کہو تو میں کہہ دوں، نہیں تو پھر مجلس سوال جواب کی شروع ہو جائے۔ بھائی کسی کو سوال کرنا ہو کرو بھائی، بے تکلف بغیر شرمائے ہوئے۔ جتامن والے کا شرمائے، اللہ کا شکر ہے، اس سے پہلے بھی بہت پوچھا تھا۔ ایک حدیث علیم و خزائن، علم بہت بڑا گہرا سمندر ہے، حدیث علیم و خزائن و مفاتیحها السؤال، وہ خزانے لوٹنے کا راستہ ہی سوال ہے، اور جو سوال کرے گا تو یوجر فیہ اربع، ایک آدمی کے سوال سے 4 کو اللہ ثواب دے گے، العالم جواب دینے والے کو، السائل پوچھنے والے کو، المستمع جو سوال جواب سنیں گے ان کو، والمحب لهم جو ان مجمع سے محبت کرے گا تو ان کو بھی اللہ ثواب دے گا۔ علم خزائن و مفاتیحها السؤال یوجر فیہ اربع، العالم والسائل والمستمع والمحب لهم، اس سے پوچھنا چاہیے اور پوچھنے کی ترغیب بہت اچھا ہے۔ جی جی ایک تو دمے مذکور ہیں جو بدن میں سے نکلے گا ذبح کرنے کے بعد خون، نر جانور کی پیشاب کی جگہ، یہ بھی حرام ہے۔ مادہ یعنی بکری بھینس کی پیشاب کی جگہ، یہ بھی حرام ہے۔ اور پیٹ، جو پیٹ بہت سارے لوگ علاج کے لیے یوں نکل جاتے، لیکن یہ بھی کسی مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اگر مجبوری ہے تو کیسی مجبوری، تو وہ پیٹ یہ حرام ہے۔ اسی طرح کپوڑے، گلٹیاں، نر جانور کی گوٹیاں، یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر گدود کا معنی ہے کہ جو جانور کی کھال اور گوشت، اس کے درمیان میں چربی خون وغیرہ کی گاٹھیں ہو جاتی، تو یہ گدود یہ کھانا منع ہے۔ یہ 7 چیزوں کے علاوہ باقی جو کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، یہ چیزیں منع۔ حرام مغز، یہ حرام مغز یہاں پر رہا کر دی، یہ سفید، لہذا یہ اس کو چھوڑ کر کے باقی آپ جو کھانا چاہے کھا سکتے ہیں۔ جی جی پوچھو بزرگ۔ جی مدرسے میں جاتے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، جان چھڑانے کے لیے کون کرتا ہے مدرسے میں اپنی جان چھڑا دیتے۔ جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو تو اس حدیحہ اس کے پاس میں حاضری دو، وہاں پر رہو اور حاضری دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ جانور تمہیں کیا فائدہ دے گا، یغفر لکی ما تقدم من، حدیث پاک کے الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، بہرحال کہ وہ جانور تمہارے لیے پچھلے سارے گناہوں کے مغفرت کا سامان ہے۔ اس سے یہ علماء نے محدثین نے بیان فرمایا جانور خود مارے اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ افضل طریقہ، اس لیے کہ اس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارے میزبان ہیں، اللہ ہماری مہمانی فرماتا ہے گوشت کے ذریعے سے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ گوشت سے زیادہ کوئی دنیا میں لذیذ چیز نہیں، اگر ہوتی تو اللہ ہماری دعوت میں وہ پیش کرتا، لیکن دعوت میں گوشت کا انتخاب کیا۔ اس کے 10ویں ذی الحجہ کو یہ مشہور مستحب ہے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت اپنی پیٹ میں جائے، یہ 10ویں تاریخ کے ساتھ میں کھاتے 11ویں 12ویں کو نہیں،
اب یہ تم نے مدرسے میں دے دیا اپنا حصہ، تو پھر یہ سنت پر زندگی میں کبھی عمل نہیں ہوگا کہ میری قربانی کا گوشت میرے پیٹ میں جائے، یہ اس پر کب عمل ہوگا؟ اس نے آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ حاضری رکھو، جب تمہارا جانور ذبح ہو اس نے جانور کی قربانی خود کرو، اپنے گھر میں کرو اور اس وقت میں حاضر رہو، اور سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، خوب پیٹ بھر کر کے کھاؤ، یہ اصل طریقہ ہے قربانی کرنے کا۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے اور مجبوری کی وجہ سے آدمی بوڑھا ہے، قربانی واجب کرنے والا کوئی نہیں، اڑوس پڑوس میں بھی کوئی تیار نہیں، اور یا ایک غریب آدمی ہے اور کوئی حصہ اس کو دیتا نہیں اور رکھنا کوئی مشکل ہے، تو یہ مجبوری کے موقع پر یہ مدارس والوں کا ہم پر احسان ہے۔ یہ مولانا جانتے ہیں اور ایسے بہت سارے کہ یہ پڑوسی اسٹیٹ کے لوگ یہاں آتے تھے اور ہماری برادری کے پاس میں قربانی کے نام سے یہ سینکڑوں پیسے لے جاتے اور قربانیاں ہوتی نہیں تھی کہ ہم تمہارے 200 روپئے تو حصے کے اور قربانی کروا دیں گے، اور وہ ایسے پیسے جا رہے تھے۔ یہ جب وہاں خاموش صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا سلیمان صاحب تھے کاکوسی میں، وہ زمانے میں یہ مسئلہ چھیڑا گیا تھا۔ بہت سے جانتے ہیں کہ یہ ہماری قربانیاں صحیح نہیں ہوتی، نہ معلوم قربانیاں تاخیر کے بعد پتا چلا، تو یہ مدرسہ والوں نے مشورہ کر کے کہ جن کو ایسی ضرورت ہو تو ہم خود قربانی کریں۔ اب ہمارے یہاں یہ مولانا کی ہے چھاپی میں بھی مستقل 3-4 اساتذہ جاتے بیچارے بقرعید کے دنوں میں، اور وہاں جا کر کے ایک جانور کو الگ کیا، اور وہ جانور میں 7 یہ لسٹ رہتا ہے، وہ 7 ناموں کو اس کے اوپر رائٹ کیا ان کی طرف سے، اور پھر وہ جانور دیکھتے ہیں ذبح کے لیے، پھر دوسرے جانور کو ایسا، تیسرے جانور کو ایسا، تو مدرسے میں دے دیا تو آپ اطمینان رکھو اگر اپنے مدرسوں میں دیا تو قربانی صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ مجبوری کا درجہ ہے۔ ہاں مجبور اصل نہیں، مدرسوں میں دینا تو دوسرے طریقوں سے دو، لیکن قربانی مدرسوں میں دے دو تاکہ فائدہ ہو نہیں، پتے بڑھنا یہ ہے کہ ہم یہ ڈکے سے بچ جائے، کون کرے یہ ڈکا، اور پھر یہ گوبر کی طرح بیٹھے رہو، ادھر سے گوشت آئے ادھر سے گوشت آئے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی قربانی واجب ہے تو خود کرو اور وہ قربانی کا گوشت لگاؤ، دوسرے کا انتظار کر کے بیٹھنے سے بہتر یہ اگر چھوٹا جانور نہیں لا سکتے تو 7 آدمی مل کر بڑا جانور خریدو اور وہ قربانی کرو۔ جی ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اور پوچھو بھائی، اور پوچھو۔ جی پوچھ رہے ہیں، ماشاء اللہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ پوچھنے سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے، جس کو جو ضرورت کا مسئلہ ہو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ جی جی جن کو ساری سوال جی ماں باپ، ہاں جی، یہ بزرگ کا یہ سوال ہے، دیکھو میں سوال بھی کہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک جانور میں چھوٹا جانور ہو یا بڑے جانور میں حصہ رکھا، لیکن ثواب پہنچانا ہے 4-5 کو، اپنی دادا کو، دادی ماں کو، نانا کو، نانی کو، اور دوسرا کوئی ہے تو ان کو، تو حصہ رکھا میں نے، میری ملکیت کا وہ حصہ ہے، اب میں پوری امت کو ثواب پہنچاؤں تو ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے 2 مہینے جمع فرمائے اور آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا اللہم تقبل منی، میری طرف سے اس کو قبول فرما، اور دوسرے کے بارے میں میری امت کے ان افراد کی طرف سے لم یزکی، جنہوں نے قربانی نہیں کی، وہ ساری میری امتیوں کی طرف سے مہنگا، ایک مہینے کا ثواب سب کو پہنچایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن دوسرا طریقہ بھی مسئلہ سمجھو جس میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ وہ گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ 4-5 بھائی ہیں، 4-5 بھائی مل کر کے اگر ایک جانور خریدے اپنے باپ کی طرف سے، یا 4-5 بھائی مل کر کے ایک بڑے جانور میں حصہ رکھ لے اپنے باپ کی طرف سے، تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، یہ بیکار گئی، یہ خالی گوشت ہے۔ اور بڑے جانور میں اگر ایسے حصہ رکھا تو مسئلہ مفتی صاحب سے برابر جان لینا، وہ باقی 6 بھاگیداروں کی بھی بعض صورتوں میں قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ اس سے بھاگیدار کرو تو پوچھ لو کہ بھائی کس کی قربانی، وہ کہ میری، ٹھیک ہے، اور وہ کہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے، تو بھائی پیسے کون کہتا ہے، تو ہم 4 بھائی کہتے ہیں، بھائی نہیں رکھنا تمہیں، تمہارے 4 بھائی خالی ایک حصہ نفلی رکھیں گے تو باقی 6 بھاگیداروں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے ثواب پہنچا ہو پوری امت کو جن کو پہنچانا ہو، لیکن مالک ایک ہونا چاہیے
وہ بکرے کے مالک 4 ہو یا ایک قربانی کے حصے کے مالک 4-5 ہو تو وہ قربانی صحیح نہیں، وہ قربانی ہے جو نہیں. اتنا قاعدہ یاد رکھو، قربانی کا پورا جانور چھوٹا یا بڑے جانور کا حصہ، اس کا مالک ایک آدمی ہونا چاہیے. بس یہ قاعدہ، یہ مالک ایک آدمی. 4 بھائی خریدیں گے تو اس حصے کے مالک کتنے ہو گئے؟ 4. تو وہ شکل خطرے والی ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ گئے مسئلہ؟ بہت اچھا. جی اور کسی کے دل میں آتا ہوا پوچھو گا. جی پوچھو، زور سے بولو. جی تو وہ ٹھیک ہے، مفتی صاحب ہو آپ تو ہمارے گاؤں کے مفتی صاحب ہیں جی، اللہ ان کے علموں میں برکت دے. تو جو ضرورت کی کتابیں ہیں تو وہی مسئلہ ہوگا جو کپڑوں کا مسئلہ ہے، سامان کا مسئلہ ہے. آپ مفتی صاحب ہو تو آپ کے پاس میں فتاوا اگر ڈھیر سے ہے تو آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ضرورت میں استعمال کرتے رہتے ہو تو کبھی استعمال نہ ہو، لیکن ہے تو ضرورت کی. 3 جوڑی کپڑے، وہ 3 جوڑی کپڑے میں سے ایک پہنو، آپ کنجوس ہو، مکھی چوس ہو تو آپ نہیں پہنتے. آپ نے اس کو طلبا کو اکثر سمجھا تھا، وہ کنجوس مکھی چوس کا معنی بھی نہیں جانتے. میں نے کہا وہ ایسا وکیل ہے کہ شہد میں اگر مکھی گر جائے تو وہ مکھی کو بھی چوس لیتا ہے کہ اتنا بھی شہد بیکار نہ جائے. تو وہ اگر ایسا آدمی ہے تو وہ آدمی ایک جوڑی کو استعمال کرتا ہے، 2 جوڑی کو استعمال ہی نہیں کرتا. وہ پڑے رہے، ایک تک جوڑی 2 کر کے پہنتا ہے. تو شریعت نے تو کیا رکھا؟ 3 جوڑی ضرورت ہے. زیادہ وہ استعمال کی ان کی ضرورت کی. مفتی صاحب ہے تو ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن کوئی کتاب ایسی ہے سال بھر میں بھی استعمال نہیں ہوئی، لیکن ہے بتاؤ آدمی لیکن استعمال نہیں ہوئی تو وہ ابھی تک ضرورت تھی. آپ دوسری ٹیم کی کتابیں آپ کے پاس میں ہیں، کوئی سائنس کی کتابیں آپ کے پاس میں پڑی ہے اور وہ آپ کی ضرورت میں نہیں آتی اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ضرورت سے زائد گنا جائے، لیکن یہ تو ضرورت کی ہوگی. جی جی تینوں بھائی نے پیسہ کو دے دیا ایک گھر کو تو مالک بنا. جی یہ مسئلہ معلوم ہے، سوال کا انداز ہے کہ مسئلہ اچھا ہے لیکن پوچھا سب کے سامنے آ جائے کہ اگر 4 بھائی مل کر کے والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا چاہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ یہ، 4 بھائی بھلے جانور ساتھ میں خریدے اپنے اپنے پیسوں سے یا کاروبار دھندا ماجیانہ اور مشترک ہے تو دھندے میں سے لے لیا تو 4 بھائیوں کا ہو گیا، وہ پیسے نفع 4 بھائیوں کا ہے. پھر وہ 3 بھائی اپنا اپنا حصہ وہ ایک بھائی کو دے دے، بھائی ہمارا حصہ تجھے بخشش، وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے. اب یہ ایک بھائی مالک ہو گیا جانور کا. اب وہ بھائی اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کریں یا اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو صحیح طریقہ کام بہت ہوتا ہے لیکن خالی دھیان. جی مگر یہ جو سوال جو ملے گا نا تو جو 3 بھائی ہیں نا وہ پیسے دیتے نا اس کو ملے گا ان کو ملے گا. اللہ بہت کہتا ہے ان کو یہ سبب بنائے زیادہ اس کو ملے گا. اصل قربانی کرنے والا تو جو مالک بن گیا وہ، لیکن ایک جائز شکل کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ تو کریم ہے. کریم اس کا نام ہے کہ جو مستحق نہ ہو تو بغیر استحقاق کے بھی دے دے. کبھی امتحان کے لیے بیٹھتے ہیں تو بچہ 0 پوزیشن پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی 33 دے دیتے، تو یہ کریم آدمی کا کام ہے کہ پاس کر دو. اس نے کچھ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن کریم اس آدمی کا نام ہے. اور اللہ کی ذات بھی کریم کہ سامنے والا حقدار نہیں لیکن پھر بھی اس کو دے دینا، تو اللہ کریم ہے. اللہ کی ذات سے اللہ دیکھ رہے میرے بندے یہ بیچارے 4 یہ مشورہ کر رہے، اس کو مالک بنا رہے، اس کو مالک، تاکہ یہ عمل صحیح ہو جائے. تو اللہ معمول تھوڑی کریں گے. اللہ کی ذات تو بہت غنی ہے، ہم کو بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے. جی جی دے دینا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں یہ مسئلہ بہت عجیب مسئلہ ہے کہ میں ایک لطیفے کے انداز میں یہ بات کہتا ہوں، یہ سوال کا جواب کہ بکرا جب خرید کر لاتے ہیں تو وہ بکرا بیچارہ گھر آتے وقت مفتی صاحب گھر دیکھتا ہے، آیا تو گھر دیکھا اس نے، پھر واپس اس کو گھر دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ آیا جب تو گیٹ میں سے انٹری کی لیکن اب اندر رہا کمپاؤنڈ میں اور اس کو ذبح کر دیا. ذبح کے بعد میں سارا گوشت فریج میں رکھ دیا. اب یہ پھر کہیں رشتے دار کے یہاں جاتا بھی نہیں کہ وہ گھر دیکھے،
ہاں، اگر آپ کے گھر کے فیملی ممبر بہت زیادہ ہے اور آپ کو گوشت بھی بہت کم کھانے ملتا ہے لیکن قربانی واجب ہے اور آپ کی فیملی بہت بڑی ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ اتنا بکرا تو ضرورت پڑے گی یا مشکل سے 3 4 5 دن چلے گا، تو آپ پورا بکرا رکھ سکتے ہو اور خوشی سے رکھ سکتے ہو اور اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنا سارا ضرورت ہو۔ اس پہ افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا دن ہے، زیادہ صدقہ بھی ہو جائے، ہماری قربانی بھی ادا ہو جائے، تو ایک تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لو، تیسرا حصہ اپنے رشتے دار ہے تو سال میں ایک مرتبہ تو بھائی کو یاد کرو، اپنی بہنوں کو یاد کرو، خالاؤں کو یاد کرو، چچا کو یاد کرو، سال میں ایک مرتبہ بھی۔ اب رشتے داری تو باقی نہیں رہی، صرف شادی اور اوسر ہو تو رشتے داری اور مر جائے تو رشتے داری۔ لانے کا وقت ہو، شادی ہوگی تو آئے گا تو وہ لانے کا، سال کے بعد میں بچہ آئے گا اس کی طرف اشارہ ہے، تو لانے کے وقت کا رشتے داری، جانے کے وقت کا رشتے داری، یا تو رشتے داریاں باقی رہ گئی اور کوئی موقع نہیں، اس کے ایسے موقع پر اپنی رشتے داری کو نبھاؤ۔ صاحب کی بالا غالباً حدیث پاک کے یہ الفاظ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ابو لہب کے گھر بھی کچھ بھیج دیا تو صحابہ کو کچھ ایسا اعتراض جیسا لگا، آپ نے فرمایا کوئی ایسا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، میں یہ تھوڑا سا دے کر کے رشتے داری کو نبھا رہا ہوں۔ آج جو دشمن اسلام تھا اس کی رشتے داری کو نبھانے کی بات فرما رہے، میں تھوڑا دے کر کے رشتے داری نبھا رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا نہیں ہو تو قرآن منع کرتا ہے کافی ان کے ساتھ میں دلی محبت دوستی رکھنا، لیکن یہ میں نبھا رہا ہوں تو رشتے داری نبھانے کا حکم دیا گیا۔ لہذا تیسرا حصہ رشتے داروں کے لیے اور تیسرا حصہ جو اپنے گاؤں میں غربا جو قربانی نہیں کر سکے ان کے گھروں میں پہنچنا چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے جو مستحب علماء نے پکارے لکھا۔ پھر آپ کی مرضی، آپ کو ضرورت ہو تو آدھا رکھو، آدھا تقسیم کرو، جیسی آپ کو سہولت ہو۔ جی جی بہت اچھا سوال ہے یہ بھی۔ بڑے جانور میں 7 بھاگیدار ہیں، 5 بھاگیدار ہیں، اس میں ایک کے 3 حصے ہوں گے، باقی کا ایک حصہ۔ تو گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ، اولاً تو اگر ایک فیملی کے بیچ میں اگر یہ جانور ہے، بہت سی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کا، اپنا بڑا لڑکا ہے، بہو کا، اپنی بیٹی کا، یہ سب گھر کے اور گوشت گھر میں بھی رکھنا ہے، تو پھر اس میں کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، تقسیم کے بعد بھی ساتھ میں ملانے کا ہے، لیکن سب الگ الگ بھاگیدار ہو۔ اور اس موقع پر دوسری شکل یہ کہ سب بھاگیدار چاہتے کہ بھائی ہم کو پورا گوشت نہیں لینا، ہم کو کلو 2 کلو نرم نرم دے دو اور باقی تم کو جو سمجھ میں آئے، تو سب بھاگیدار پورا گوشت لینا نہیں چاہتے تو بھی تقسیم کی ضرورت نہیں، اور سب خوش ہے کہ یہ 2 کلو لے کر الگ، 1 کلو لے کر الگ ہو گیا، باقی چھوڑ دیا، تقسیم کی ضرورت نہیں۔ لیکن سب کہتے ہیں کہ میرا تو پورا حصہ دو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو وزن کر کے برابر دینا ضروری ہوگا۔ لیکن وزن کرنے کا مسئلہ بھی بڑا مشکل، آج کے زمانے میں ترازو لانے کہاں، اور اگر ہو تو دیوے کون، اور اگر کیلے سے ہو تو وہ ڈنڈی نکال کر کے عورت رکھ دے گی تاکہ کوئی مانگے نہیں، اور کہنے میں جھوٹ بھی نہ ہو کہ برابر بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ تھوک دیا ہے، الگ کر دیا ہے تاکہ دینا نہ پڑے۔ تو یہ ابھی کا ماحول ہے، لہٰذا اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 حصے کر لو اور ہر حصے میں ایک ہڈی رکھ لو، بس ہر حصے میں ایک مفتی صاحب مسئلہ سمجھ لو، ایک ہڈی رکھ لو سب حصے میں، تو پھر اب تھوڑا 19 20 19 سوا 19 ہو جائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، برابر حصے کر لو اور ہر حصے میں ایک ہڈی رکھ لو، یہ بہترین طریقہ، آسان طریقہ۔ دوسری شکل بھی ہے کہ سب راضی ہو اور سب کا دل آپ دیکھ رہے ہو کہ سب ایسے ذرا سخی دل کے آدمی ہیں اور کسی کو دکھ ہو رہے، ایسا نہیں، تو 6 نے مل کر کے ایک آدمی کو وکیل بنا دیا کہ بھائی آپ کو اختیار ہے، اس کو جیسے تقسیم کرنا ہو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کم زیادہ آئے گا تو ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سب دل سے ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ آدمی اپنے اعتبار سے تقسیم کر لے جو وکیل بنا دیا، اگر 19 20 19 سوا 19 ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرا طریقہ بھی آسان ہے لیکن سب راضی ہونے چاہیے، تو بہتر شکل یہ ہڈی رکھ دینے کی تاکہ کوئی سود اور ربا کا معنی نہ ہو۔ جی
पाव नहीं, ये पाव ये अलग है। हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। हाँ, ये जानवर के बदन में जो बहुत सारी चीजें, गोश्त अलग है, और ये पाव इसको अलग माना, कलेजा और जिगर इसको अलग माना, तो आप कलेजी के साथ टुकड़े कर लो, वो गोश्त कभी नहीं आया, गोश्त के अलावा दूसरी चीज। तो आपका सवाल अच्छा है, समझ नहीं जाता, तो आप कलेजी के साथ इससे कर लो और एक एक हिस्सा रख दो, हाँ तो भी मसला हल हो जाएगा। जी એમાંથી બાળકો કોઈ તો ચાલશે, હું તીજા પેલે બધે બંધ વકીલ બનાવી દર્શન કરી આપજો। ઠીક है, ठीक है, ठीक है जी। जान बाकी हो, अब मकरू है नहीं, पूरी जान निकल जाए, ठंडा हो जाए, इसके बाद में ठीक है। मैं पूछना है जी, मसले के लिए मैं बैठा हूँ इत्मीनान से, मुझे जी यानी खाल ठंडा हो गया इसके बाद, अब ये हरत नहीं है इसमें, इसमें कोई हरत नहीं है, वो उसको भी जरा साफ कर दी, हरत नहीं। और किसी को गुजरात पूछो जी, उस तरह कारोबार है जी, पूरे साल में कोई हिसाब रहता नहीं, जिसको जो खाना हो इसका करना जी, और उसी में से कुर्बान के पैसे ही करते हैं, तो सही हो जाएगा क्या नहीं? वो किसकी तरफ से लेंगे? मालिक मैंने मुश्तरक कारोबार, मसलन आपके तीन भाई है, तो आप एक जानवर लाते हो और कुर्बानी करते हो, लेकिन ये किसकी तरफ से मुश्तरक? अच्छा, समझा नहीं मैं मसला। एक तो सच में मुझे बोलने दो, मैं देखो आपका मसला जो समझा। जी जी, तो मेरी तरफ से जी, दो मेरे भाई की बराबर और तीन कुमार मेरे बड़े भाई की बराबर बराबर बराबर, और मुश्तरक में जो पैसे, और फिर वो पैसे आप जमा कराओगे आपकी कुर्बानी, तो आपको वो आप इजाजत है तो वो तो आप मालिक बन गए जानवर के, कुर्बानी सही हो गई, लेकिन वो जानवर के मालिक तो आपका हिस्सा 3 भाई हो, तो मसलन 9,000 में जानवर लाए तो 3,000 आपके लगे और 6,000 आपके भाइयों के लगे, उनकी तरफ से इजाजत है, तो यूँ समझो कि आपने कर्ज लिए तो 6,000 आपको कारोबार में जमा करवाने पड़ेंगे। भाई छोड़ दे बात अलग है, सबकी कुर्बानी हो रही है, तो सही शक्ल है कि भाई ये जानवर मुश्तरक कारोबार में से लिया, लेकिन तेरा और तेरी बीवी का ये चल तुझे दे दिया, दूसरे भाइयों ने, आपने बड़े भाई को ऐसे दे दिया और वो तीसरे भाई को दे दिया, तो मसला साफ हो गया। और अगर ऐसा नहीं तो आपके हिस्से के अलावा दूसरे जो हिस्से आपके भाई के, वो कारोबार में आपको जमा करवाने पड़ेंगे। आप इसके मालिक नहीं हो, आप तो सिर्फ तीसरे हिस्से के मालिक हो। जी, समझ में आ गया मसला? जी ठीक है। भाई है जी बराबर, अपनी भाई के साथ में कारोबार चल रहा है। जी जी, भाई से पैसों से जमा है इधर, एक मेरा हिस्सा, एक मेरी बीवी का, एक भाई का उनकी बीवी का, एक बड़े भाई का उनकी बीवी का, और एक उनकी बहू का। जी जी, तो ये कुर्बानी करने की सही हो रही है नहीं हो रही? एक मिसाल समझो, ये मौलाना है पालनपुर के, में खरिया सना का, ये गठामन के, और हम तीनों मुश्तरक मिलकर कारोबार कर रहे, तो साल पूरा होगा तो मैंने इसमें से 10,000 ले लिए हैं, तो ये बाकी पूरी रहेंगे। मुझे इनको तो देना 10,000 में से जो मेरे हैं 3,333 रुपये, ये तो मेरे हैं, लेकिन इनके भी कैसे इस्तेमाल करूंगा, इनकी इजाजत के बगैर। साल हो जाएगा तो फिर मुझे इनका हिसाब जमा करवाना पड़ेगा कि 10,000 की मेरी चिट्ठी है, इसमें से 3,000 तो मेरे, लेकिन इनको तो मुझे देने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिया तो मैं इनका चोर बनूंगा, इनका माल में इस्तेमाल कर रहा हूं। आप 3 भाई हो, ठीक है, आप 3 भाई, लेकिन आपने एक जानवर इसमें से पैसे लेकर लिया, तो आपके तीसरे हिस्से का तो ठीक है आपका, लेकिन जो तीसरे हिस्से तो, और ये आपके भाइयों के, आप इसके मालिक नहीं हो। बात समझ में आती है ना? मैं कह रहा हूं, आप भाइयों की तरफ से इजाजत है, इससे कुर्बानी तो आपकी सही हो जाएगी, मैं जो समझाता हूं, लेकिन आप उस जानवर के तीसरे हिस्से के मालिक और बाकी 2 हिस्से के आप पर अपने भाइयों का कर्जा है। अब वो कर्जे का मसला भाई निपटा लो,
اب بھائی کہہ دو کہ بھائی اس کی شکل یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو کہہ دو بھیا جانور ہم نے خریدا، سب کا یہ مالیارے مال میں سے خریدا ہے، لیکن یہ جانور دو بھائی کہے کہ تم اس کے مالک، یہ دوسرے جانور کا بھی تم مالک، اب تم اپنی بیوی اور اپنی طرف سے، وہ دوسرے بھائی کو بھی کہے تیسرے بھائی کو بھی کہے، تو یہ شکل آسان ہے، آسانی سے ہو سکتی ہے اور سب راضی ہے اس کے اوپر۔ نہیں کریں گے تو خالی بھائیوں کا حق رہ جائے گا، اجازت ہے تو قربانی سے ہی ہو جائے گی، لیکن صحیح شکل یہ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اور کوئی؟ ایک بھائی کی طرف سے 3 قربانیاں ہیں، ایک بھائی کی جو ہاں اور ایک بیٹی، ہاں اگر مشترکہ کاروبار میں سے 3 بھائیوں نے کیا ہے تو اس میں 2 بھائی کی تو برابر ہے، ٹھیک ہے، ایک بھائی اس کا یہ بھی مسئلہ ہے نا جی، قیمت کے اعتبار سے بتا جی۔ دیں اتنی مقدار قیمت کا عدیہ کریں۔ اس میں آپ کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ بہو کی بھی قربانی کرتے ہیں جی، تو اس میں جیسے میں اپنی بہو کے لیے اور بیوی کے لیے میرے لیے تو یہ دونوں بالکل راضی نہیں ہوں گے، بالکل راضی نہیں ہوں گے کہ بھائی ان کے 2 جانور، ان کے 2 جانور، میرے 3 جانور، اور تینوں کا حصہ برابر ہے۔ جی جی جی، آپ زکات کا وہ سارا مسئلہ ہے تو پھر اس کا جی 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 ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ بہت سے سمجھنے والے سمجھ گئے، آپ الگ سے مل لو، اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کسی اور کو پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی۔ جی ٹھیک ہے کہ دعا پڑھ لیں۔